أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. آج انشاءاللہ العزیز 24ویں پارے کا خلاصہ اور اہم مضامین آپ کے سامنے رکھیں گے. 24ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون شخص ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے اور حق کو سچ کو جھٹلائے. اس کے فوراً بعد دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ جو حق اور سچ اور صدق لے کر آیا اور دوسرا وہ جس نے اس کی تصدیق کی، وہ دونوں متقین ہیں. اس مقام پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو صدق لے کر آئے، سچائی لے کر آئے، اور اس کی تصدیق کرنے والے سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قربان جائیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان و عظمت پر کہ وہ ہیں کہ جن کی ایمان کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا. اس کے بعد رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے جو نبی اور رسول ہوتے ہیں ان کے سامنے ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے. ان کے دن اور رات اسی کی تکمیل میں گزرتے ہیں، اسی کی فکر میں گزرتے ہیں، اسی کی کوشش میں گزرتے ہیں. اور دشمن جو مخالف ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ایجنڈا پروگرام نہیں ہوتا، وہ ان کی اس محنت کو خراب کرنے کے لیے، معطل کرنے کے لیے، بے نتیجہ بنانے کے لیے ان کو دائیں بائیں الجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس موقع پر بھی اللہ اپنے پیغمبروں سے کہتا ہے کہ ان کو کہہ دو یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، ہم اپنے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں. فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. اس دنیا میں تمہیں پتہ چل جائے گا کس کا ایجنڈا، کس کا پروگرام فائدہ مند تھا اور کس کا پروگرام اور ایجنڈا نقصان والا تھا. وہ کس طرح پتہ چلے گا؟ مستقبل میں عزت اور رسوائی سے. کس طرح پتہ چلے گا؟ عذاب اور اللہ کی رحمت سے پتہ چل جائے گا. پھر اس صورت میں اور اس پارہ میں رب العالمین نے ایک موت کے حوالے سے پھر گفتگو کرتے ہوئے ایک نئے پیرائے سے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علی الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی. کہ اللہ تعالیٰ جب انسان سوتا ہے تو اس وقت اس کی روح لے لیتا ہے، اور روح اس کی جسم سے نکلتی ہے دو وقتوں میں. جب موت آتی ہے تو اس وقت اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے. اور جس کی ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا تو اس کے اٹھنے پر اس کی روح اسے واپس لوٹا دی جاتی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہی تھا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. میں اس اللہ کی تعریفیں کرتا ہوں جس نے مجھے مارنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دی. رب العالمین نے اسی پارہ میں وہ آیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین آیت تھی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندوں کے خطاب کے بعد اسرفوا علی انفسہم گناہ گار کہا، یعنی گناہ گار میرے بندو. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. ایلائڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. اس بابرکت مہینے میں بھی ایلائڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ، فری آن لائن بینکنگ، مائی اے بی ایل ڈیجیٹل بینکنگ، فری چیک بک، وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ. اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک. ایلائڈ بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. ایلائڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. ایلائڈ بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. کراچی میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. اللهم إني لك صمت وبك آمنت
اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ اللہ کو تم گناہ گاروں سے کتنا پیار ہے کہ تم معصیت کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، پھر بھی کہتا ہے کہ تم میرے بندے ہو۔ مایوسی کی طرف نہ جاؤ بلکہ توبہ کی طرف آؤ، مایوسی کی طرف نہ جاؤ استغفار کی طرف آؤ، مایوسی کی طرف نہ جاؤ ندامت کی طرف آؤ۔ مایوسی کی طرف جاؤ گے تو پھر گناہوں کو جاری رکھو گے، ندامت، مغفرت اور توبہ کی طرف آؤ گے تو گناہوں کے راستے کو چھوڑ دو گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، قل، آپ کہہ دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی، اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ جہالت کہا اس کو، اور پہلی دفعہ اس کو جہالت کہا، پہلے تو گمراہی کہا نا، جہالت کہا کہ یہ بات کوئی صحیح الدماغ، صحیح العقل آدمی جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہو وہ یہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پیدا کرنے والے کو، عزت دینے والے کو، زندگی دینے والے کو، نعمتیں دینے والوں کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں لگ جائے۔ اس کے بعد رب العالمین نے اس صورت کے اختتام پر فرمایا وقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ الحمدللہ، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے وعدہ ہمارے ساتھ سچا کر دیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا۔ جب مدینہ پاک میں صحابہ کرام گئے اور ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوا تو وہ وعدہ جو رب نے کیا تھا نا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، فرمایا کہ وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا۔ اور پھر اس مقام پر فرمایا نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، یہ زمین پر جس جس جگہ میرے اس نظام کو نافذ کرتے جاؤ گے وہ زمین کا ٹکڑا جنت بنتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی نظام کے نفاذ کے نتیجے میں جب روئے زمین کا وہ حصہ جس پر وہ نظام نافذ ہوتا ہے وہ زمین پر جنت ہوتی ہے، زمین پر جنت ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد تو اللہ نے ہمارے اعمال صالحہ کا نتیجہ جنت کی صورت میں دینا ہی ہے۔ آئیے ہم دنیا کو بھی اسلام کے رحمت برے سائے تلے جنت بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد رب العالمین سورہ مومن کا آغاز ہوتا ہے اور یہ صورت بھی مکی ہے۔ اس میں فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم تنزیل الکتاب، یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے۔ کون سا اللہ؟ جو عزیز ہے۔ کون سا اللہ؟ جو علیم ہے، جو قوت والا ہے، علم والا ہے۔ اور کون سا اللہ؟ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ کون سا اللہ؟ قابل التوبہ، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ کتاب دینے والا رب قوت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ تو بتاؤ پھر اس سے بہتر کس کا راستہ ہوگا؟ پھر ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو انسانوں سے رہنمائی لینے کے لیے؟ اللہ کی ہدایت کی طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ اور اللہ کی ہدایت قرآن میں موجود ہے۔ اس کے بعد پھر وہی ذکر موت کا ہے۔ فرمایا وقالوا ربنا امتنا سنتین واحیتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، جب آخرت میں اٹھیں گے تو کہیں گے ہاں اللہ، ہم تو مانتے ہیں کہ ہم نے 2 دفعہ مرنا تھا، 2 دفعہ جینا تھا، اب ہم گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فرمایا اب کوئی راستہ نہیں ہے، بس آنکھ بند ہو گئی، اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس آنکھ کے بند ہونے سے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لو۔ جو بندوں کی حقوق تلف کیے وہ انہیں واپس کر دو، جو اللہ کے حقوق تلف کیے اس سے توبہ کر لو۔ اس کے بعد پھر رب العالمین نے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا ذکر کے ساتھ فرعون کے ذکر اور پھر اس کے ساتھ ایک اس کے وزیر حامان کا ذکر بھی کیا۔ اور وہ کیا کہ فرعون، حامان سارے وزیر بیٹھے تھے، سے موسیٰ اور ہارون کھڑے تھے۔ فقالوا ساحر کذاب لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنے سخت جملے وہ انبیاء کو سناتے تھے، بولتے تھے، اور کتنا بڑا دل تھا ان نبیوں کا کہ ان کی ہدایت کی خاطر ان کی ان لغو باتوں کو بھی سننے پر وہ صبر کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ ایسے کرو کہ مجھے جو ہے نا کوئی سیڑھی لگا کے دو تاکہ میں اس سیڑھی پر چڑھ کے جا کے دیکھوں کہ موسیٰ جو کہتا ہے کہ وہاں خدا ہے بھی صحیح یا خدا کوئی نہیں خدا۔ یہ مذاق کر رہا تھا اپنے وزیر حامان سے کہہ کے۔ اس کے بعد قرآن میں ہے کہ فرعون پھر مذاق کرتے ہوئے کہتا ہے وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، ذرا مجھے اجازت دے دو، مجھے چھوڑو، مجھے کہ میں اس کو ذرا قتل کروں۔
یعنی اس قسم کے بھرے دربار میں انبیاء کرام سے مذاق ہوتا تھا، استہزاء ہوتی تھی، لیکن اللہ نے انہیں بڑے منصب کے ساتھ بڑا دل اور بڑا دماغ عطا فرمایا تھا۔ اس لیے جو تبلیغ و دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی اپنے دل اور دماغ کو اس نبوی راستے کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے رکھنے ہوں گے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو قدم قدم پر تسلیاں دی، اور فرمایا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ فرمایا خبردار ان کافروں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، انا بے شک، لننصر بے شک مدد کریں گے ہم اپنے رسولوں کی، اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی مدد کریں گے، اس کڑے حساب میں ہم تمہارے لیے حساب آسان کر دیں گے۔ رب العالمین نے پھر انسان کی تخلیق کی بات کی، فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَّقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا تم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہم تمہاری تصویر، صورت بناتے ہیں، آنکھیں بناتے ہیں، ہونٹ بناتے ہیں، چہرہ بناتے ہیں، یہ سب کچھ بناتے ہیں، پھر تمہیں ماں کے پیٹ سے رزق دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پاک رزق دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اگر تم حلال رزق لینا چاہو گے تو حلال ملے گا، ارادہ کر لو کہ اللہ ہمیں حلال رزق کے راستے ہمارے لیے پیدا فرما دے، اور وہ تو اللہ بڑی برکتوں والا ہے۔ پھر اس سورت کے اختتام میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ فرمایا ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ان رسولوں میں سے کچھ کے واقعات ہم نے اے پیارے حبیب تیرے سامنے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ کے واقعات ہم نے بیان نہیں کی ہیں۔ اس سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ رب نے کہا تھا قرآن میں کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ جب ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے تو رب نے کہا کہ یہ جو میں نے انبیاء کرام کا ذکر کیا یہ کل انبیاء نہیں ہیں، کل ہادی نہیں ہیں، کچھ کے ذکر ہم نے کیے ہیں تاکہ تمہیں ان کی حیات مبارکہ سے سمجھ آئے کہ حق کس طرح پیش کیا جاتا ہے اور باطل کے سامنے کس طرح استقامت سے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ پھر اسی استقامت کی بات اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت حامیم سجدہ میں کی، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، قالوا ربنا اللہ، کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، مطلب کیا اس کی الوہیت پر، اس کی ربوبیت پر یقین کر لیتے ہیں، اور پھر استقامت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور مشکلات سے نہیں گھبراتے، آسانی کی زندگی ہو یا مشکل کی زندگی ہو، ان کا مطمع نظر صرف ان کا رب ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے۔